بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا ذا الجلال والاکرام الذي جعل ابا حنیفة الامام وزجن ابا المنصور بالکلام وکثر الاحناف ووسع اہل السنة والجماعة بالاکرام والصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال عروة بن مسعود ثقفي رضي الله تعالى عنه والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن أردت ملكا قد تعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله أن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمره مبتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو كما قال وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا ربی بالمصطفى اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ وآبائکہ وامہاتکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ جل وعلا کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی نبی محترم رسول معظم شفیع صاحب جود و کرم فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم یعنی مالک ہر دو سرا والی کون و مکان شہنشاہ بطحا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ مکین گنبد خضرا احمد مجتبہ یعنی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عزت و عرفہ و عالیشان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی محبتوں چاہتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت نصیب کی رب ذوالجلال ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت و محبت میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ شرف نصیب فرمائے کہ خلاق لم یزل آپ کو اور مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے اصحاب رسول اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقیدت و مودت و محبت نصیب فرمائے ساری زندگی عقائد اہل سنت پر ہم سب کو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جلیل القدر میرے مسلک کے اور میری جماعت کے علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں میں انتہائی متشکر ہوں حضرت علامہ مولانا میاں محمد محسن رضا رضوی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ آپ کے حکم نامے پر محبت نامے پر حاضر خدمت ہوں بھائی محمد عمر مغل صاحب اور میری بائیں طرف فصیح اللسان
حضرت العلام صاحبزادہ محمد رب نواز اویسی صاحب اور دیگر جتنے علماء تشریف فرما ہیں، رب ذوالجلال ساری زندگی حضور کی تابعداری نصیب فرمائے۔ زبیر شاہ صاحب اور ہمارے پی پی کے ٹکٹ ہولڈر، رب ذوالجلال اپنے محبوب کا صدقہ دین کو تخت پلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی زبان پر، اپنے ابدان پر، اپنے اذہان اور افکار پر اور اپنی گفتگو پر، بلکہ اس پاکستان کے چپے چپے پر، اور اللہ توفیق دے ہمیں ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے سائے کے نیچے پوری دنیا کائنات کے ذرے ذرے پہ اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ کافی ساری حاضریاں اور علماء تشریف فرمائیں، اگرچہ مجھے بانیان محفل کی طرف سے کوئی خاص وقت نہیں دیا گیا، لیکن میں نے انتہائی مختصر وقت میں حاضری پیش کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بیان فرماتا ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ اگر رب ذوالجلال، مجھے نہیں پتا، شور کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ بڑا اونچی گفتگو کی جائے تو آواز اونچی کرنے سے دلیل مضبوط ہوتی ہے، بات آہستہ بھی کی جائے، کام کی جائے تو وہ مضبوط ہی ہوتی ہے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرما دے تو سبحان اللہ، نہ فرمائے تو بھی سبحان اللہ۔ ایک تے میں پابند کسی دا نہیں، نہ میں کسی فون کیتا دوبارہ موڑ کے ہیں جی بے میں گیا ماں ہون ویک پھر میرا بھائی ہوندا کی نعرہ رسالت۔ میری جان، میں نے پہلے اس سے بھی کم رکھا ہے، آپ نے 5 منٹ اور مجھے دے دیے، میں نے 25-26 کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ 25 سالہ حضرت کی نسبت ہے اور 26 میرے امیر اہل سنت کی، تو میں نے اس پہ گفتگو فرمانی، ذرا ہاتھ اٹھا کے فرمایا وَلَوْ بَالَغَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ فِي إِحْصَاءِ مَنَاقِبِهِ لَعَجَزُوا عَنِ اسْتِقْصَاءِ مَا حَبَّهُ الْكَرِيمُ بِهِ مِن مَّوَاهِبِهِ۔ رب کعبہ کی قسم، اگر رب ذوالجلال روح کائنات کے ذرے ذرے کو دل جبریل عطا فرمائے، اگر اللہ روح کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت جبریل کا دل عطا کرے اور ذرے ذرے کو حضرات القدس کی زبان عطا فرمائے، اور وہ روز اول سے لے کے روز ازل سے لے کے روز ابد تک ساری زندگی لمحہ بلمحہ مصطفیٰ جان رحمت کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرتے رہیں، یہ کل کائنات مل کے بھی، اولین و آخرین مل کے بھی مصطفیٰ کی ثنا کریں، شان کریں۔ حق یہ ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کے مقام کا ایک چپٹر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اونچی بات سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ وَلَوْ بَالَغَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ فِي إِحْصَاءِ مَنَاقِبِهِ لَعَجَزُوا عَنِ اسْتِقْصَاءِ مَا حَبَّهُ الْكَرِيمُ بِهِ مِن مَّوَاهِبِهِ۔ اور رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و عظمت اور حضور کے مقام و مرتبہ اور حضور کی رفعت اور حضور کی شان و شوکت کو کل کائنات مل کر اولین و آخرین بھی بیان کرنا چاہے تو مصطفیٰ کے قدم پہ اگنے والے ایک بال مبارک کا بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو جو شان عطا فرمایا ہے وہ شان براء البراء ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے جس کے کلیجے پر محمد عربی کی غلامی کی مہر لگ جائے، میرا رب اسے اپنے عرشوں سے بھی بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں، انسان اشرف المخلوقات نہیں، رب کعبہ کی قسم انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ توجہ، اشرف المخلوقات وہ ہے جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اسی انسان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، او کائنات والو، جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ کتوں سے بھی متطرف ہے۔
اور جو میرے یار کا غلام ہے وہ فرشتوں کا بھی امام ہے۔ نعرہ رسالت ہے اس کائنات میں کوئی حد میرے مصطفیٰ کی جو بیان کر سکے؟ نہیں نہیں، مصطفیٰ کا شان تو براء البراء ہے۔ یہ جو کعبہ ہے، یہ جو کعبہ ہے جس کی طرف ہم سجدے کرتے ہوئے اپنا استقبال کرتے ہیں، چہرہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو ہے، چہرہ کعبے کی طرف ہے۔ اگر مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا جائے کعبہ غلام بن جاتا ہے، اور محمد عربی کا غلام کعبے کا بھی امام بن جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ شان ہے، اور یہ دل کی تختی پہ لکھو، وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ وتعظیمہ وتوقیرہ لازم کما کان حال حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جیسے حضرت ابو بکر پر مصطفیٰ کی تعظیم کرنا لازم تھا، فاروق اعظم پر لازم تھا، عثمان غنی پر لازم تھا، حیدر کرار پر لازم تھا، ہمارے بابوں نے بتایا ہے ہم پر بھی لازم ہے، ہماری نسلوں پر بھی لازم ہے۔ یہ صرف پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ادنا سا طالب علم ہو کر خدا کی عزت کی قسم ہے پڑھا تھا، سمجھا تھا، مگر کوئی مجھے کہے کہ کیا تم نے وہ ادب، وہ تعظیم اور وہ توقیر اور اس کا عکس کیا تم نے زندگی میں دیکھا بھی ہے؟ تو ہاتھ بن کیا کہاں گا جی ہاں دیکھے ہے، امیر المجاہدین دیکھے ہے۔ بابا جی نے فرمایا تھا اللہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہم تخت اور حکومت کے بیکاری نہیں ہے۔ جٹ صاحب یہ تشریف فرمانے اگر کسی دا ذہن ہے کہ اے مولوی چاندنے کے تخت آ کے بہ جائیے، او خدا دی قسمیں تخت تے ساڈے حسین ساڈے امام دے قدمہ دی دھول ہے۔ اوے ہم تخت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، ہم حکومت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے۔ تخت، حکومت، سلطنت، اقتدار، اختیار، طاقت، روب، جلجال، اوے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ تو یزید کو بھی دے دیتا ہے، ہر کس و نقص کو دے دیتا ہے، ہم تخت کے بیکاری نہیں ہے، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتے ہیں۔ تخت سنبھالو، اپنے آبا و اجداد کو بٹھاؤ، جسے چاہتے ہو بٹھاؤ، ہمیں تخت نہیں چاہیے، ہمیں اس تخت پہ مصطفیٰ کا نظام چاہیے، اس تخت پہ مصطفیٰ کا نام چاہیے۔ تخت تمہارا، نام مصطفیٰ کا ہے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ورکر بن کے، نوکر بن کے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ گلی گلی، نگر نگر، قصبہ قصبہ، گوٹھ گوٹھ، شہر بشہر، ملک با ملک مصطفیٰ کے میلاد کی یہ لگن، یہ جذبہ، یہ حسن، یہ رعنائیاں، یہ پیار اور یہ وفاداری کا اظہار بتلاتا ہے ماں کا شیر بھی حلال ہے، باپ کی کمائی بھی حلال ہے۔ کائنات کے آداب، کائنات والوں کے آداب،
کائنات والے بناتے ہیں، بادشاہوں کے آداب، وزراء اور مشیر بناتے ہیں، ساتھ والے کرندے بناتے ہیں، دنیا والوں کے بارگاہ کے آداب دنیا والے بناتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ کے آداب دنیا داروں نے نہیں، رب ذوالجلال نے بنائے ہیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ فرمایا ایمان والو، میرے محبوب سے وہ سوال نہ کرو، وہ بتا دے، وہ ظاہر کر دے تو تمہیں اچھا نہ لگے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے نبی سے سوال نہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی سے سوال نہ کرو۔ توجہ، کائنات کا ہر ایک بندہ دنیا میں آ کر پڑھتا ہے، دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، دنیا میں آ کر جانتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ہیں، اللہ نے دنیا میں آ کے علم نہیں دیا، پڑھا کے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کو بھی ناز ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا ہے۔ بھائی دیکھو نا، اگر کوئی استاد میں ویکھے ہے کسی نو پڑھائے لکھائے سکھائے وہ کامیاب ہو جائے تو استاد وہ کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آخدا ہے ویکھو حوالہ چیک تے کرو انہوں، ایک بار انہوں تو پڑھا کے ویکھو تے اندازہ لاؤ میں دو کریمہ کے درمیان بیٹھا ہے توجہ، ایک بار پڑھا کے تو ویکھو، سنو تو صحیح ہے، تے کلو سبق تو سنو ایک باری، توجہ ہے کہ جے استاد صحیح پڑھایا ہے اندر سن لو، جو موقع انہوں ہے توجہ۔ اگر شاگرد پڑھے، پڑھنے کا حق ادا کرے تو ٹیچر، استاد، معلم اس کا قد کاٹ بلند و بالا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، وہ ناز کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو پڑھا کے بھیج کر کہا او جس نے جاننا ہے کہ رحمان کون ہے، الرحمانو، یہ جو الف لام ہے، ہر ایک الف لام، استادوں میں بیٹھا ہوں اس لیے بات کہنے لگا ورنہ کبھی نہ کہتا، یہ جو الف لام ہوتا ہے یا اسمی ہوتا ہے یا حرفی ہوتا ہے، اب یہ میں نے اس گرامر میں نہیں جانا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو الف لام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے۔ الرحمن کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمان وہ ہے، او وے رحمان کیڑا کون جن نے کائنات کو بنایا ہے؟ ایتھے فرمایا نہیں جن نے آسمان بنائے نے، فرمایا نہیں جن نے تھلے تھم نہیں دیتے، او اللہ دی قسمیں تو اڈیاں گلہ میری تقریر نالوں ضروری نے تے سارے نہ کر لئیے گپا شپا ماریے نعرہ رسالت، چونکہ میرے کو ٹائم نہیں، میرا ٹائم کی طرف ضائع نہ کرو، ذرا سبحان اللہ فرماؤ۔ حضرات توجہ فرمائیں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے یا اللہ کون سا جس نے کائنات بنائی، اس مقام پہ آواز آتی ہے نہیں، جس نے آسمان بنائے اس مقام پہ آواز آتی ہے نہیں، جس نے 7 آسمان بنائے اور ستون بھی بیچ میں نہیں رکھا اس مقام پہ آواز آتی ہے نہیں، کیا جس نے اس کائنات کو بنایا اس کائنات میں اس مقام پہ آواز آتی ہے نہیں، جس نے 1,24,000 بھیجے اس مقام پہ آواز آتی ہے نہیں۔ یا اللہ رحمان کون ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان اوے جن نے محمد مصطفیٰ نو قرآن پڑھا۔
जितना इसे दबाओगे ये उतना उभर के आएगा, जितना इसे दबाओगे ये उतना उभर के आएगा। धांधल भी करवाओ चारों, धांधल भी करवाओ चारों, दिल तख्त पर आएगा। नारा रिसालत, नारा हैदरी। या अल्लाह रहमान कौन है? फरमाया अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया, जिसने कुरान पढ़ाया। यानी अल्लाह को भी नाज है कि उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ाया, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुरान सिखाया। हजरात, वो रब्बुल आलमीन होकर, कायनात का पालने वाला होकर मोहम्मद करीम को पढ़ा के नाज कर रहा है। असी मुस्तफा दे नारे ला के सीना चौड़ा ना करिए। खालकल इंसान, एक मुफस्सिर ने इस मकाम पे लिखा, इसका मतलब यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दूसरे ने लिखा इस मकाम पर कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह वो है जिसने हजरत नूह को पैदा किया। हजरात तवज्जो, चलो मैं होली सारी पूछ लेना, मैंने ए दसो अल्लाह कुरान हजरत आदम ने पढ़ाया? अच्छा, जिन्ना को पूछ रहा ओ मौलवी नहीं, मैं तुहाडे को पूछ रहा, क्या अल्लाह ने कुरान हजरत आदम दे कल्बे अकदस ते नाज़िल कीता है? क्या हजरत नूह दे उत्ते नाज़िल कीता है? क्या कुरान इन्हां नबियां नूं पढ़ाया? नहीं। वो क्या किया? खुदा दी इज्जत दी कसम है, महफिल मिलाद दे विच आउण दी बरकत एवे। इन्हां नूं पता है कि कुरान अल्लाह ने बाबे आदम नूं नहीं, हजरत नूह नूं नहीं, ये अल्लाह ने कुरान सिखाया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को सिखाया है। सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शम्स रिसालत, कुश्ता इश्क मोहब्बत, सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली फरमाते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद मुस्तफा को पैदा फरमाया है। तवज्जो, मुस्तफा इंसानियत की जान है। हजरत आदम अबुल बशर है, हजरत आदम अबुल बशर है, बशर की जान नहीं है, वो अबुल बशर है, इंसानियत के बाप है, आदमीयत के बाप है, अव्वल अब्बा जान है। खालकल इंसान, सैयदी आला हजरत की ताकीक है। ओ कायनात वालों, इंसानियत की जान भी मोहम्मद मुस्तफा है, कायनात की जान भी मोहम्मद मुस्तफा। उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत पर पहरा दे रहा हूं। फरमाया ला तसअलू अन अशिया इन तबतलकुम, ओ मेरे महबूब के दरबार में आकर मेरे नबी से सवाल ना किया करो। एदा सीला अन अशिया आए, ये तो फरमाया ही नहीं कि सवाल ना करो। मियां साहब, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, हुजूर किबला ये नहीं फरमाया कि सवाल ना करो। एदा सीला अन अशिया आए, अन अशिया ए सिर्फ लग बनना है ला तसअलूदा, यानी एदा जोड़ ला तसअलूद नाल, ये नहीं फरमाया। ओ भाई मैनू दसो, मैं बिला तमशील अर्ज करन लगा, जे स्कूले बच्चे ने मास्टर को नहीं पूछना ते गवांडिया को जाके पूछना, जे कॉलेज में प्रोफेसर से सवाल नहीं, फिर सवाल किससे है? अगर हिफ्ज की क्लास में बच्चे ने कारी साहब से सवाल नहीं करना, फिर सवाल किससे करे? अगर आलिम दीन अपने सीनियर आलिम से सवाल न करे तो किससे पूछे और किससे सवाल करे? नबियों के ताजदार से अगर नहीं पूछना तो फिर किससे पूछना है? खुदा की इज्जत की कसम है, असहाबे रसूल ने एक उंगली के पोरे जितना भी कभी कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया,
جو بھی کیا ہے مصطفیٰ سے پوچھ پوچھ کے کیا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو پڑھایا اور مصطفیٰ نے اصحاب رسول کو پڑھایا. ہے توجہ؟ تے جڑا پڑھان والا وہ دے کلو تے پوچھنا ہے. اے نہیں فرمایا کہ سوال نہ کرو، فرمایا وہ سوال نہ کرو. توجہ، وہ مت پوچھو. ان تبت لکم تسؤکم، اگر میرا یار بتا دے تو پھر تمہیں اچھا نہ لگے. اب ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ ایک گل دسو، میری اماں جنوں آکھ دی میرا ابا اوہی میرا ابا ہے توجہ، میرا ابا اوہی ہے میری اماں جنوں آکھ دی ہے. سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار فرمایا نہیں. اچھا بخاری کی روایت سن لو، صحابہ رسول بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا اے ارشاد فرماؤ کہ میرا باپ کون ہے. سرکار نے فرمایا ابو کا حذیفہ. پوچھنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ. پوچھا اس لیے تھا آس پاس والے گوانڈی اعتراض کرتے تھے، توجہ، کہ تمہارا باپ وہ نہیں، توجہ، تمہارا باپ وہ نہیں جو تمہارا باپ کہلاتا ہے. مگر وہ تھے حضرت عبداللہ، باپ ہے ان کے حذیفہ. حضور کے دربار میں آئے، آکر عرض کیا رسول اللہ ایک گوانڈی اعتراض کر دینے، ارشاد فرماؤ میرا باپ کون ہے. میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ابو کا حذیفہ. تیری ماں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، تیرا ابا اوہی ہے جڑا تیری اماں تینوں دسیا ہے. حضرات توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کوئی پلید مصطفیٰ دی دہلیز نو ٹپ نہیں سکتا. ایتھے جیڑا ہوندہ ہے طیب طاہر پاکیز ازکى اطیب مبرع اور منزہ. اللہ جسے بھی مصطفیٰ کی غلامی دیتا ہے، رب کعبہ کی قسم کسی بے غیرت کو کلمے کی، کسی بے غیرت کو کلمے کی لو بھی نہیں لگنے دیتا. محمد پاک کے فقیروں میں انہی کو شامل کرتا ہے جن پہ مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے. حضرات توجہ فرمائیے. عرض کی آقا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذیفہ. تمہارا باپ حذیفہ. پہلا اگر اوندے سننا تو لوگ کے آج شند لے کے نا مصطفیٰ کلو سیر تو چادر لائی، سینہ چوڑا کیتا، سیر اچھا کیتا، باہر نکلے تے باہر لے آنو لگ پتا گیا. بے کے سندے ہو پہ وہ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے. بندہ ویل چیئر پہ بھی آ جائے کفر کے ایوانوں کو لگ پتا جاتا ہے. دنیا والوں کی نگاہ میں زندہ وہ ہے، حیات وہ ہے جس کی سانسوں کی مالا اس کے بدن سے جڑی ہے. رکھ میرے سر تے قرآن، رب کعبہ دی قسم ہے اوے او زندہ نہیں، زندہ ہووے جیدے سینے دے وچ حب مصطفیٰ ہے، جس کے سینے میں حب مصطفیٰ ہے. دنیا والوں کو شاید یہ سانس زندہ رکھتے ہیں، دنیا والوں کو شاید
یہ سانس زندہ رکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہمیں مصطفیٰ کی غلامی زندہ رکھنا۔ اور مینوں تے اے سبق ملے ہے، 10 صدیاں تو بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا جیڑا میرے مصطفیٰ دا غلام ہے، 10 صدیاں تو بعد بھی داتا علی حجویری زندہ ہے۔ نعرہ رسالت۔ کیا بچو پتر حالے تے سال ہی 2 ہے نے، 2 صدیاں بھی لنگ جان، 2 جہان بھی لنگ جان۔ رب دا قرآن فرماندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ۔ جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ زندگی اسے مزار میں عطا کر دیتا۔ نعرہ رسالت۔ توجہ فرمائے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ او سوال نہ کرو، سوال پوچھو تے ان تبد لکم ساڈا یار انہوں دا چھلے توانوں چنگا نہ لگے۔ ویکھو ویکھی نا حضرت عبداللہ بن حذافہ تے ایک اور مسلمان کھلوتا پیچھے ہی نمازاں پڑھدا سی، نمازاں پیچھے ہی پڑھدا سی، کھلوتا آندا پھر میرے ابے دے بارے دسو، میرا ابا کیڑا ہے؟ فرمایا او نہیں، فرمایا او نہیں جیڑا تیری اماں تینوں دسے ہے۔ توجہ، نمازاں نہ میں کیا کرو ہے توجہ۔ میں سادی جی گل کرن لگا، او بھائی محراب تے ابو جہل دے متھے دے اُتے بھی ایسی اج دے دور دے اندر اگر سند ویکھ نہیں ہے نا تے او دے کلیجے تے لگیا ہویا ذرا مصطفیٰ دا نالین تے ویکھ۔ اوہ خدا دی قسم، انسان معتبر، انسان معتبر اپنے کارناموں سے نہیں ہوتا۔ مجھے تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا ہے کہ عرش اللہ کا ہے، عرش اللہ کا ہے، مگر معتبر تب ہوتا ہے جب عرش کی چھاتی پہ محمد پاک کے قدم لگتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق۔ نعرہ رسالت، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق۔ ساتھیو، بیلیو، سنگیو، عرش اللہ دے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے تھلے کی کردہ ہے پیا۔ میں کیا گھر جا کے باہمیں سبحان اللہ آخر لیا جائے۔ نعرہ رسالت کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ وہ بندہ معتبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ بابیا لکھا ہے، جیڑا بندہ جنہ مصطفیٰ نو پہچان لیندہ ہے او بندہ اوڈا اچھا ہو جاتا ہے، اوڈا معتبر ہو جاتا ہے۔ یہ سانسوں کا نام زندگی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھو، جن کے سانس آتے جاتے تھے، حیات تھے، زندہ تھے۔ قرآن آکیا وہ مردہ نے کہ جیڑے اپنے مزار دے میں سکتے ہوئے نے ہے توجہ۔ بھاوے او میانی قبرستان میں سکتے ہون، بھاوے او ساروں کی چیمہ میں جا کے سکتے ہون، بھاوے تیرے اپنے محلے دا قبرستان ہوئے، عشق روح مصطفیٰ کا دار لے کے چلے۔ او اندھیری قبر سنی تھی، چراغ لے کے چلے۔
نعرہ رسالت. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کو سوال نہ کرو. لا تسألوا اگے فرمایا ان اشیاء ان چیزاں دے بارے سوال نہ کرو. ان تبد لکم تسؤکم اگر او دس چھٹے پھر تانوں چنگا نہ لگے. ہے توجہ. موطا کی حدیث شریف ہے. ایک دیہاتی آ گیا حضور کے دربار میں آ کے آکر لگا اگر نبی ہو. میں تو اشاری آنا پیا پینڈواں دا ذرا انداز اور ہوندا ہے. انہوں نے کہا جے نبی ہو دسو میری اونٹنی دے پیڑ دے وچ کی ہے. حضور نے وہ صرف نظر کیتا اپنا چہرہ پھیر لیا پر وہ بھی بڑا ٹیٹ سی. دسو اگر اللہ دے نبی ہو یہ دے پیڑ اچ کی ہے. سرکار پھر اپنا چہرہ پھیر لیا. حضور جدو غضب ناک ہوندے سن نا آپ جھڑک دے نہیں سن غصہ نہیں سن. حضور اپنا چہرہ پھیر لیں. اللہ کرے کہ وہ چہرہ صدا ساڑھے وال رہا. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور یہ تو بھائی وہ ذات ہیں کہ جن کی صرف آپ کو مجھے حاجت نہیں. یہ تو وہ دربار عالی شان ہے کہ حضرت خلیل کو بھی ان کی حاجت ہے. حضرات توجہ فرما دوسرے پاس آیا پھر دسو نا جے اللہ دے نبی ہوتے. سرکار نے پھر اعراض فرمایا نہیں دسیا. تیجے پاسے پھر آ گیا اللہ دے نبی ہوتے دسو. اوتے بیٹھے سن حضور دے قدمہ دے وچ شہاد حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہونا فرمایا ادھر آ. میں ساری روایت نہیں پڑھنی بس اشارہ کرنے سمجھ تو ہنو پہ آ جانی ہے. لا تسألوا ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. کیوں میرے سجے کبے گھر نے اور گھرہ دے اندر ساڑیاں عزت محاب ساڑیاں پکڑیاں نالو بھی محترم ساڑیاں ماما تے بہنہ موجود نے. حضرات توجہ. سلمہ بن سلامہ فرمایا اب اونٹنی میں تیرے حویلی دے اندر جی آہو دروازہ بند کیتا سی. بس انی گل پڑھنی سی میں آج دے اس محفل دے اندر. فرمایا دروازہ بند کیتا سی قدمی لگ گیا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا غلام بنا. اور روایت اچھے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. علماء نے ادھے کلام کیتا ہے کدھے کلو چہرہ پھیر لیا. بعض علماء فرماندے نے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس دیہاتی کلو اپنا چہرہ پھیر لیا کہ تو ہمیں شرمندہ ہوئے گا کہ میری کہانی دا چھٹیے حضور دے قدمہ میں بین آلے نے. تے بعض علماء فرماندے نہیں سرکار نے سلمہ بن سلامہ والو منہ پھیریا اور جدو میں پردے نہیں چکے. حضرات توجہ. جو نبیوں کا تاجدار سوال کرنے والوں عزیت دینے والوں کی لج رکھتا ہے وہ گلی گلی مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں کو کیسے رسوا کرے. عزیت دینے والوں کو جو شرمندہ نہیں ہونے دیتا وہ نبیوں کا تاجدار کب چاہے گا معاشر میں تمہاری رسوائی. بڑے یار پکے ہو لگ رہا ہے جنہیں جنانی گنڈ مار کے دے کے آئے ہو. میں سبحان اللہ نہیں ہوا نا پاہمیں شاہ جی فوت ہو جاؤ. نعرہ رسالت حد چوکے تاجدار ختم نبوت. حضرات محمد پاک کے قدموں میں بیٹھنے والوں کا یہ شان ہے. کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا کیا مقام ہوگا. اور آخری جملہ ہے حضرات قدموں میں بیٹھنے والوں کا شان ہے تو جن کے کاندھوں پر خود مصطفیٰ بیٹھے ہیں ابو بکر کا کیا مقام ہوگا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک.
مصطفیٰ دے دربار دے آداب اللہ پاک نے آپ بنائے نے تے قرآن دے وچ فرمائے. یہ او نہیں کہ جدو پریس کانفرنس کرنے واسطے آئیے تے پہلا ہی سوال دے دیتے جان اے ہی پوچھیا جے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے نظام اور سسٹم پر. اگر یہ جمہوریت ہے سوال تمہارے نہیں سوال ہمارے ہونے چاہیے. تاسو بغیر تم نے آخر ریمنڈ ڈیوس کو کیسے باہر بھیجا؟ سوال ہمارے ہوں گے جواب تمہیں دینا پڑے گا. اس ظالم دے بچوں دسو آسیہ جیسی کافرات ملعونہ نو باہر تواڈے پیو نے کیوں بھیجے؟ سوال بھی تمہارے جواب بھی تمہارے. ایسے سسٹم پر لعنت, ایسے نظام پہ تو, ایسے نظام پہ تو, ایسے نظام پہ تو. رب کعبہ کی قسم محمد پاک کا نظام سے ہے. بابا سوال کر سکتا پامے اگے فروخی بابا سوال کر سکتا بھاوے اگے فاروق اعظم ہوئے. لا تسألوا عن اشیاء. ہر ایک سوال کیتا جا سکتا ہے ہر بندے کو. ہے توجہ مجمع وچوں بندہ کھلو کے کہہ سکتا ہے مولوی صاحب اپنے پہ دا نام دسو. نہیں توجہ فرمائی. ایتھے تے ماشاءاللہ کدھر جائیے دودھ شہر ٹر جائیے آندھے نکاح نامہ بکھاؤ. بغیر تو ہم پاکستان کے ہیں شہری ہیں ٹیکس دیتے ہیں. ہے توجہ تسی توجہ نہیں فرما رہے. میں کہ جیدی تصدیق کمیٹیاں لے کر انہوں کی پتا ہوئے کہ محمد پاک دیئے شانہ کی نے اللہ نے مصطفیٰ دی بھی شان آپ بیان کیتی ہے. مصطفیٰ دے اصحاب دی بھی شان آپ بیان کیتی ہے. مصطفیٰ دے آل بیت شان بھی مصطفیٰ آپ بیان کیتا ہے. تے مصطفیٰ دی پاک ماں طیبہ طاہرہ سیداتنا حضرت آمینہ دیاں شانات حضرت عبداللہ دا مقام اللہ قرآن چاہم. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس آخری گل لے اے اسا بڑی دفعہ سنے ہیں حالات جڑے نے بڑے عجیب و غریب قسم دے ہو گئے نے. ہر بندہ میں اپنی من مرضی کرنی ہے جو میرے دل میں چاہیا میں وہ کرنا ہے. میں کیا بچوں پھر کر لوں. ظالمہ دا ساتھ جو تے ظالمہ دے نال ہی بندہ اٹھے گا. پاکاں دا ساتھ دیو خدا دی قسم بندہ پاکاں دے نال اٹھے گا. ساڑھے امام دا اے پیغام ہے ساڑھے امام دا اے پیغام ہے. سرداد نداد دست در دست یزید. لوگی اپنا سر بچانے آستے حضرات آخری گل لے لوگی اپنا سر بچانے آستے اپنا ہاتھ دے چھڑ دینے. میں کیا کی گل لے آندھا تینوں ویگو ڈالے نظر نہیں ہوندے پہ. شاہ جی تو آنو ویگو ڈالے نظر نہیں ہوندے. میں کیا ہوندے نے تے سوٹی میں کیا ہوندی ہے تے بوڈ. پتہ نہیں کتوں جا رہی ہیں میری گلاں. میں کیا اوندے نے آندھا پھر ڈر دے نہیں. اور میں کیا ظالمہ سی انہاں نو ویکھیے یا معاشرہ دیہاڑے محمد مصطفیٰ نو ویکھیے. ساڈے امام دسیا ہے لوکی اپنا سر بچانے آستے اپنا ہاتھ دے چھڑ دے نے حق دے چھڑ دے نے ووٹ پا چھڑ دے نے اور پرچی ڈال سکتے نے. خدا دی عزت دی قسم ہے میرے امام نے اپنا ہاتھ بچان واسطے اپنا سر دے دیتا ہے. سرداد نداس دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ. اشت حسین ایک وریا کی نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. رسول اللہ